انسان اللہ کے بتائے ہوئے علم سے ہٹتا ہے اور اپنی راہیں خود طے کرنا شروع کرتا ہے تو اندھیرے اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ ساری دنیا پر ظلمت چھاتی ہے، کیونکہ انسان کی اصل جہالت ہے، علم نہیں۔ انسان پیدائشی طور پر اور پیدائش سے لے کر موت تک ہمیشہ جاہل زیادہ ہے، پڑھا ہوا تھوڑا ہے۔ میرا رب کہتا ہے جس نے مجھے بنایا ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، پھر تم لوگوں نے پڑھا، کوئی پی ایچ ڈی بنا، کوئی ایم ایس سی بنا، کوئی سائنسدان بنا، کوئی عالم علامہ کہلایا، کوئی ڈاکٹر کہلایا۔ یہ جو کچھ تم نے خطاب حاصل کیے ہیں دنیا کی لائن میں یا دین کی لائن میں، اس سب کے اوپر ایک آیت آ کر میری جہالت کو ظاہر کرتی ہے۔ میرے اللہ نے کہا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، میرے بندو جو کچھ تمہیں ملا ہے بہت تھوڑا ملا ہے، خود نہیں لیا، دیے گئے، کسی نے دیا ہے، جس نے دیا ہے وہ کہتا بہت تھوڑا ہے۔ تو انسان ہمیشہ 70 سال رہے یا 70,000 سال زندگی گزارے، وہ جاہل زیادہ رہے گا اور علم والا تھوڑا رہے گا، اس کی جہالت زیادہ، اس کا علم تھوڑا۔ بے شمار اسباب ہیں، ایک صرف سبب بتاتا ہوں کہ انسان اس کائنات کا ایک جز ہے اور یہ کائنات اس کے لیے ایک کل ہے۔ جز اپنے کل کی طے تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ 9 مہینے رہتا ہے، وہ 90 سال بھی وہاں رہے، وہ ماں کے حقائق کو نہیں پا سکتا، کیونکہ وہ ماں کا ایک جز ہے، ماں نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ محیط محاط، یہ عربی کے 2 لفظ ہیں، محیط محاط، جس چیز نے گھیرے میں لیا ہوا ہے اور جو چیز گھیرے میں آئی ہوئی ہے۔ تو ماں کے پیٹ نے بچے کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، بچہ گھیرے میں آیا ہوا ہے، یا آسان لفظوں میں بچہ جز ہے، ماں کل ہے۔ جز اپنے کل کو نہیں پا سکتا، یہ ایک کائناتی قانون ہے، اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اس کائنات کا ایک حقیر سا حصہ ہیں، حقیر سا۔ خود ہماری زمین اس کائنات میں ناقابل دید چیز ہے، تو اس میں کہاں نظر آؤں گا اور آپ کہاں نظر آئیں گے؟ یہ بہت چھوٹی سی جگہ ہے اور اس میں ایک بہت چھوٹا سا انسان ہے، وہ ڈاکٹر کے روپ میں آئے، سائنسدان کے روپ میں آئے، وہ فلسفی کے روپ میں آئے، وہ دانشور کے روپ میں آئے، اور وہ کائناتی گتھیاں سلجھانے والا ہو یا دین کے رموز کو جاننے والا ہو، ان سب پر ایک ایسا طاقتور محکم قانون ان کو نیچے گراتا ہے کہ یہ کائنات کے اندر ایک جز کی حیثیت رکھتے ہیں اور جز اپنے کل کو نہیں پا سکتا، ناممکن ہے۔ اور یہ کائنات اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ یہ ناسا کی رپورٹ ہے، میری نہیں۔ اس کو مانے نہ مانے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کے نہ ماننے کی دلیل بھی کوئی نہیں ہے۔ ایک انسانوں کے مجموعے نے محنت کی، ہم ان کی بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اگر اس کائنات کا 97% تو نظر نہیں آتا، اندھیرا ہے، 3% نظر آتا ہے، جو 3% نظر آیا ہے اس میں ابھی لامحدود جہان ایسا ہے جو نظر نہیں آ سکا۔ اس 3% میں تھوڑا سا نظر آیا ہے، وہ جو تھوڑا سا نظر آیا ہے اس میں تیرنے والے، دوڑنے والے جو سیارے ستارے ہیں، ان کو اگر بیٹھ کر گنا جائے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، تو صرف گنتی کرنے کے لیے 300 کھرب سال کی ضرورت ہے۔ گنتی کرنے کے لیے 300 کھرب سال کی ضرورت ہے، اور یہ کیا ہے؟ 3% کا کچھ حصہ، سارا نہیں، 3% کا کچھ حصہ، 97% سے روشنی پاس نہیں ہوتی، لہذا وہاں انسان عاجز ہے، روشنی ہو تو دیکھ سکے، روشنی کوئی نہیں۔ تو یہ قرآن سے آپ کو بتایا کہ انسان جاہل زیادہ ہے، پڑھا ہوا تھوڑا ہے۔ کائناتی دنیا کے علم سے آپ کو بتایا کہ انسان پڑھا ہوا تھوڑا ہے، جاہل یہ زیادہ ہے۔ جب یہ اپنی عقل کا پابند ہو جائے گا، جب یہ اپنی مرضیوں کا پابند ہو جائے گا، تو سارا جہان جہالت کی لپیٹ میں آئے گا، اندھیروں کی لپیٹ میں آئے گا، اور انسانیت کسی کونے میں بیٹھ کے آنسو بہائے گی
اور حیا کی چادر تار تار ہوگی اور اخلاق کہیں دفن ہو جائیں گے اور غیرت کے جنازے اٹھ جائیں گے اور انسان کی شکل میں جانور چلتے ہوئے ہوں گے جو شیروں سے زیادہ دھاڑنے والے اور بھیڑیوں سے زیادہ خونخوار اور سانپ سے زیادہ پھنکارنے والے. سانپ تو 1 2 4 کو ڈسنے کے بعد اس کا زہر ختم ہو جائے گا، لیکن یہ ایک ایک انسان لاکھوں کروڑوں کو ڈسنے کے بعد بھی اس کا زہر ختم نہ ہوگا. بھیڑیا ایک بکری کھا کے آرام سے بیٹھ جائے گا، یہ لاکھوں انسانوں کو کھانے کے بعد بھی ان کے خون کی پیاس مزید بڑھے گی. جب انسان اپنی مرضی کے تابع ہو جاتا ہے اور بنانے والے سے غافل ہو جاتا ہے اور بنانے والے کی تعلیمات کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، انکار کر دیتا ہے، تو اللہ نے ایک تصویر کھینچی ہے کہ جب ایسا ہوگا تو کیا ہوگا. او کا ظلمات، پھر ایسا ہوگا جیسے اندھیرے. کہاں؟ فی بحر لجی، ملتان کی زمین پر نہیں، اوگے گہرے سمندر میں جہاں پانی کی سیاہی اور اندھیرے کو اور بڑھا دے گی. فی بحر لجی، جہاں پانی کی سیاہی اس سیاہی کو اور بڑھائے گی. پھر وہاں طوفان آ رہا ہے، یغشاہ موج، پھر طوفانی لہریں نے سیاہ ہو کر. میں نے ایک طوفانی سفر کیا ہے سمندر کا، میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا. اس تمہاری مسجد سے کئی گنا بڑا بحری جہاز تھا جو تنکے کی طرح اچھل رہا تھا، کبھی یوں اور کبھی یوں اور کبھی یوں اور کبھی یوں، اور سفر بھی رات کا تھا اور موجیں آ کر ٹکراتی تھیں اس کے ساتھ تو اس کو ایسے الٹا کے رکھ دیتی تھیں. اور ایسا خوف تھا کہ پتہ نہیں ہم انگلینڈ کے ساحل پر پہنچ سکیں گے کہ نہیں پہنچ سکیں گے. تو یہ آیت اگر اللہ تمہیں نہ ایسا سفر دکھائے، ہم تو پھنس گئے قدرتی، لیکن یہ آیت مجھے وہاں نظر آ رہی تھی کہ میرے اللہ نے کیا طاقتور مثال دی ہے. او کا ظلمات، جب دنیا کے لوگ اللہ کا علم چھوڑ دیں گے اور اپنی مرضی پہ چلنا شروع کریں گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر ایسے اندھیرے ہوں گے جو ملتان کی زمین پر نہیں کہ کہیں کہیں تمہیں کوئی بتی نظر آئے گی، کوئی موم بتی کا چراغ نظر آ جائے گا، کوئی ڈم سی لائٹ نظر آ جائے گی، کچھ اندھیرے مدھم پڑ جائیں گے. نہیں، کالا پانی، سیاہ رات، پھر اس کالے پانی میں طوفان. یغشاہ موج، ایک کالی موج اٹھی. من فوقہ موج، ایک موج ادھر سے آئی، اس نے اندھیروں کو بڑھایا. پھر اور کیا ہوا؟ من فوقہ سحاب، ایک رات اندھیری تھی، ایک سمندر کا پانی سیاہ تھا، پھر موج در موج نے سیاہی کو بڑھایا، پھر اس کے اوپر سیاہ بادل چھا گئے تو اتنی تاریکی چھائی. اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اپنے ہاتھ کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اپنا ہاتھ نہیں دیکھ سکتا، تو زندگی کی راہیں کیسے طے کرے گا؟ زندگی کے مسافر ہیں، پرپیش راہیں ہیں، گھاٹیاں ہیں، مصائب بھی ہیں، اور یہاں محبت بھی ہے، نفرت بھی ہے، عروج بھی ہے، زوال بھی ہے، فقر بھی ہے، غنا بھی ہے، ظالم کی پھنکار بھی ہے اور مظلوم کی فریاد بھی ہے، گھنگرو کی چھنکار بھی ہے اور رونے والیوں کے نوحے اور رات کے درد مند انسانوں کی راتوں کے اٹھ اٹھ کے رونے کی آواز بھی ہے. ہر قسم کا ایک نظام چل رہا ہے. یہاں ترازو کی ڈنڈی غلط بھی چلتی ہے، صحیح بھی چلتی ہے، زبان بھری ہوئی ہے زہر سے، زبان بھری ہوئی ہے شہد سے. ایک وہ بھی عورت ہے جس کا بال کسی نے نہیں دیکھا، ایک وہ بھی عورت ہے جو آدھے کپڑے پہن کر لوگوں کو دعوت دیتی ہے کہ مجھے دیکھو. ایک وہ نوجوان ہے جس کی نظر کا پردہ کبھی اٹھتا نہیں، ایک وہ نوجوان ہے جس نے نظر کو کبھی جھکانا سیکھا نہیں، ایک وہ ہے جس کے کان صرف موسیقی پہ لگتے ہیں، ایک وہ ہے جو قرآن سن کے آنکھوں سے پانی بہاتا ہے، ایک رات کو اٹھ کر رقص گاہوں کی طرف چلتا ہے، ایک رات کو غیمت جان کے اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے. ایک عجب سا جہان ہے، مسائل کا انبار ہے، اندیکھی راہیں ہیں، موت کا تعاقب ہے، قبر کی خوفناک آگے بالکل ایک کالی تاریخ خبر آ رہی ہے جس سے میں میرے اپنے مجوڑ اٹھا کر ڈالیں گے، پھر مجھے ایسے بھول جائیں گے کہ جیسے میں کبھی آیا ہی نہیں تھا. کأن لم تکن بینی و بینک خلۃ ولا حسن ود مرۃ فی التباذل. پھر ایسا ہو جائے گا جن بچوں کو گود میں کھلایا انہیں بھی یاد نہیں رہے گا کوئی باپ تھا، اور جن بچوں کو ماؤں نے دودھ سے چھاتیوں سے دودھ پلایا انہیں بھی یاد نہیں رہے گا کہ کوئی ماں تھی. یہ ایسا ہی جہان ہے جب ایک عجب قسم کا سلسلہ ہے
اندھیرے ہیں. اگر یہ لوگ، اگر آپ اور میں اور یہ ساری دنیا کے انسان جو اس وقت کر رہے ہیں، یہی کچھ ہو رہا ہے کہ جو میرے اللہ نے کہا بھلا دیا، جو اللہ کا رسول نے بتایا بھلا دیا، جو جی میں آیا ہو رہا ہے، جو دل چاہا کر دیا، جو نہیں چاہا چھوڑ دیا. میرے کرنے اور نہ کرنے کا معیار میری اپنی عقل ہے، میرے اٹھنے اور بیٹھنے کا معیار میری اپنی پسند ہے، میرے بڑھنے اور ہٹنے کا پیمانہ میری اپنی چاہتیں ہیں. نہ اس میں اللہ کہیں شامل ہے، نہ کہیں اللہ کا رسول شامل ہے، نہ موت کے بعد کی گھاٹیاں شامل ہے. صرف یہی ہے مجھے یہ کرنا ہے، مجھے نہیں کرنا، مجھے یہ چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، مجھے یہ سننا ہے، مجھے نہیں سننا، میرا دل نہیں چاہ رہا، میں کیوں نماز پڑھوں. چند لفظ یونیورسٹی میں بیان، یہ ہمارا دل نہیں چاہتا، ہمارا دل ہم شراب پئیں، کیوں منع ہے شراب. ہمارا جی چاہتا ہے ہم جا کر ڈانس پارٹی میں شرکت کریں، کیوں منع ہے، کیوں منع ہے. یہ کوئی یہودی کا بچہ نہیں پوچھ رہا، یہ مسلمان ماں کے پیٹ سے نکلنے والا بچہ کہہ رہا ہے. اور یہ اس اندھیروں کا نتیجہ ہے جو میں نے شروع میں بتائے کہ ہم نے اللہ کے علم کو چھوڑ کر اپنے عقل پہ چلنا شروع کیا، اپنی معلومات پہ چلنا شروع کیا. اللہ تعالیٰ نے ایک طبقہ شروع سے چلا آیا ہے. پہلے زمانوں میں تھوڑا ہوتا تھا، آج وہ چھا چکا ہے. پہلے زمانوں میں تھوڑے ہوتے تھے، آج وہ پھیل چکے ہیں. آج حق کی آواز کمزور ہے. ان اللہ بعث محمدا والحق کل شرید والاسلام غریب طرید قد رخ حبلہ وقل اہلہ. ایک دور تھا جب اسلام کی روشنیاں طلوع ہوئیں تو اس وقت جاننے والا کوئی نہ تھا. پھر اللہ نے اس کے سورج کو نصف النہار تک پہنچایا. بتوں میں سے کلمے کی آواز آئی اور ایران کے بادشاہوں کے میں جلنے والی آگ، 1000 برس سے جلنے والی آگ، وہ ٹھنڈی ہوئی اور ساری دنیا کے بت زمین پر گرے، ساری دنیا کے تخت اوندے ہوئے. اور ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو مبارک دی کہ ساری دنیا کا راہبر آ گیا، ہادی آ گیا، ساری دنیا کو روشن کرنے والا آ گیا. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. وہ نور آیا ہے جو سارے عالم کو روشن کرے گا. وہ پھیلا اور اس نے عالم کو چمکایا. اور جو اپنی من مانی کرنے والے طبقہ بہت چھوٹا ہوتا چلا گیا، چھوٹا ہوتا چلا گیا. پھر اسلامی تعلیمات پیچھے ہوئیں اور مغرب کو عروج ملا. اور وہ لوگ تھے جو قرآن نہیں جانتے تھے، جو جنت اور جہنم کے ماننے والے نہیں تھے. اللہ نے سائنس کی طاقت کو، سائنسی معلومات کو کھولا اور کائناتی خزانوں کو کھولا. اور یہ 18ویں صدی کا شروع ایک عجب دور آیا. ان کا بس اب مسلمانوں کی جنت کی ضرورت نہیں ہے، ہم دنیا جنت بنا دیں گے. اور کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی موت کے بعد زندگی نہیں ہے. ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. موت کے بعد کوئی نہیں اٹھے گا، موت تک زندگی ہے، جو کرنا ہے کرو، موت کے بعد تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. یہ ایک ذہن انہوں نے دیا، چونکہ وہ طاقت میں تھے، اقتدار میں تھے. یہ ذہن عام ہوا اور اس وقت پوری امت مسلمہ اللہ کو مان کر اللہ کی نہیں مانتی، اللہ کے رسول کو نبی مان کر اس کے طریقوں پر نہیں چلتے، اس کے طریقوں میں ذلت محسوس کرتے ہیں. اور ان کے طریقوں میں عزت ہے جو آج بھی ہماری جڑیں کاٹ رہے ہیں اور پہلے بھی کاٹتے تھے اور آئندہ بھی وہی کام کرتے رہیں گے. قرآن کو مانا، قرآن کو پڑھا نہیں، قرآن کو مانا، قرآن کو سمجھا نہیں، قرآن کو مانا اور اس کو تاکچوں میں رکھا، قرآن کو مانا اور تعویذ کی کتاب بنا دیا. ختم کر لو جی، ہاں جی ختم شریف سے آ جاؤ جی. بس قرآن کا کام ختم شریف رہ گیا، تعویذ رہ گیا، فالنامہ رہ گیا، مردوں پہ پڑھنا رہ گیا، قبر پہ پڑھنا رہ گیا. اور کسی فنکشن میں تلاوت کے